بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب نکلنے کا ارادہ کیا تو بتایا تھا کہ اس وقت میں 1400 صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، لیکن مدینے کے ارد گرد کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تک تو مکہ کے کافر اپنے گھر سے باہر آ کر لڑتے تھے، اور اب یہ مدینے کے لوگ خود ان کے گھر میں جا رہے ہیں تو یہ بچ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اہل مکہ ان سب کو تہس نہس کر دیں گے اور سب کو مٹا دیں گے، قتل کر دیں گے، اس لیے ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ تو قبیلہ غفار، مزینیہ اور جہنیہ، اسلم، اشجع وغیرہ جو مدینے کے ارد گرد اعرابی لوگ تھے، اطراف کے لوگ تھے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور منع کر دیا تھا، اور یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ یہ جو قافلہ مسلمانوں کا، صحابہ اکرام کا جا رہا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ کافر انہیں چھوڑیں گے نہیں، ان سب کو ختم کر ڈالیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روکا، پورا واقعہ آپ نے پڑھا۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا، آئندہ سال آنے کا وعدہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ صحیح سالم مدینہ مکرمہ تشریف لے آئے، مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ تو جب ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، مسلمانوں کو صحیح سالم اور بالکل درست طریقے سے اپنے گھر پہنچتے ہوئے دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ اب ہم کیا کہیں گے، ہم کیا اس بات اپنا عذر بیان کریں۔ تو ان کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ان قریب تم سے وہ لوگ، دیہاتی لوگ، جو اعرابی لوگ ہیں، جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ اپنا عذر بیان کریں گے، شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمیں مشغول رکھا تھا ہمارے اموال نے اور ہمارے اہل نے، ہمارے گھر والوں نے، بیوی بچوں نے، کیا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ چلے جاتے تو ہمارے اموال کی حفاظت کوئی کرنے والا نہیں تھا، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس عذر کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے تھے، ورنہ دل تو ہمارا بھی تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے، ہے نا۔ یہ منافقت اپنی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فنا، پھر کہتے ہیں فاستغفر لنا، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کیجئے کہ ہم نے جو یہ نافرمانی کی ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے نکلنے کو ترک کیا، ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے، تو آپ اس کے بارے میں اللہ سے استغفار کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ اللہ نے ان لوگوں کی اس تکذیب کو ظاہر فرمایا اور فرمایا یقولون بألسنتہم، یہ لوگ صرف اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں، یعنی جو مغفرت طلب کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، یہ پہلی والے جو جملہ انہوں نے کہا شغلتنا اموالنا واہلونا، یہ صرف ان کی زبانوں کی بات ہے، لیس فی قلوبہم ما لیس فی قلوبہم، وہ نہیں جو ان کے دلوں میں ہے، یہ دلوں کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں تو وہی تھی کہ یہ تو خوش ہوتے تھے اور اپنے آپس میں مشورے کرتے تھے، کہتے تھے کہ اب مومنین واپس آنے والے نہیں ہیں، ہے نا، ان کو تو تہس نہس ہو جانا ہے نا، اتنے تھوڑے سے لشکر کو لے کر کے گئے ہیں اور وہاں پر ان کا اپنا گڑھ ہے، اپنا گھر ہے، تو وہ تو ان سب کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو حقیقت تو وہ تھی۔ اب جو یہ اپنا عذر بیان کر رہے ہیں تو یہ عذر بیان کرنے میں تو سراسر جھوٹے ہیں، سراسر جھوٹے۔ آپ ان سے یہ کہہ دو کہ تم جو یہ عذر بیان کر رہے ہو کہ ہمارے اموال کی حفاظت کون کرتا، تو ذرا یہ بتاؤ اگر تمہارے رہتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی پہنچ جاتی تو تم کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی مصیبت اور پریشانی کا ارادہ فرماتا تو کیا تم اس مصیبت کو روک لیتے؟ یا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو کیا اس کو کوئی روکنے والا؟ یعنی ہرگز نہیں، یہ تمہارا عذر درست نہیں ہے۔ یا سیقولون، ان قریب آپ سے کہیں گے، لکا آپ سے، المخلفون من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی، حول المدینہ، یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے ارد گرد تھے، الذین خلفهم اللہ عن صحبتک، کہ جن کو اللہ نے پیچھا رکھا آپ کی صحبت سے، لما طلبتہم، جب آپ نے ان کو طلب کیا تھا، لیخرجوا معک الی مکہ، تاکہ آپ کی طرف وہ نکلے مکہ کی جانب، پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کرا دیا تھا جو جانا چاہے وہ آ سکتے ہیں۔
خوفا من تعرض قریش، قریش کے تعرض سے خوف کرتے ہوئے آپ کے ساتھ، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال، اذا رجعت منها، جب آپ ان کی طرف لوٹ آئے نا صحیح سالم، تو ان قریب آپ سے یہ کہیں گے، کیا یہ شغلتنا اموالنا واہلنا، کہ ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال نے اور ہمارے اہل نے، عن الخروج معک، آپ کے ساتھ نکلنے سے، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، من ترک الخروج معک، آپ کے ساتھ خروج کو ترک کرنے سے۔ قال تعالی مکذبا له، اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا، یقولون بألسنتهم، یہ لوگ تو صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، اے من طلب الاستغفار وما قبلہ، یعنی یہ استغفار کا طلب کرنا اور اس سے ما قبل جو ان کا قول ہے، یہ عذر جو ہے یہ صرف ان کی زبانوں سے ہے، ما لیس فی قلوبہم، وہ نہیں ہے جو ان کے دلوں میں ہے، دلوں میں تو یہ تھا، خوش ہوتے تھے، ارے ہم بچ گئے، ہم نہیں گئے، اچھا ہوا، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ فہم کاذبون فی اعتذارہم، تو یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے اس عذر میں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فمن، یہ اسم استفہام ہے جو نفی کے معنی میں، الا احد، یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یملک لکم، تمہارے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ، اے ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ فرمائے، ضرا ذات کے فتح اور ضمے کے ساتھ ضرا، او اراد بکم نفعا، یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ فرمائے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ رب العزت باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے لم یزل متصفا بذالک، یعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کو جاننے والا ہے۔ بل فی الموضعین للانتقال من غیظ الی آخر، اور بل دونوں جگہ میں، دو جگہ آئے گا بل، دونوں جگہ میں انتقال کے لیے آتا ہے، آیا ہے ایک غرض سے دوسرے غرض کی جانب، یعنی بل کا ذکر ہے، استعمال ہے اس لیے تاکہ ایک غرض سے دوسرے غرض کی جانب انتقال ہو سکے، بلکہ حقیقت تم یہ عذر بیان کرتے ہو، حقیقت تو یہ تم یہ گمان کر چکے تھے، الَّن ينقلب الرسول والمؤمنون الى آلہم ابدا، کہ ہرگز رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے، تم تو یہ گمان کر چکے تھے، یقین کر چکے تھے اپنے دلوں میں، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں میں مزین کر دیا گیا تھا، اے انہم، یعنی تم یہ سوچ چکے تھے، یقین کر چکے تھے، یستاصلون بالقتل، کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا قتل کے ذریعے، ہے نا، فلا یرجعون، تو وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، وظننتم ظن السوء، اور تم نے برا گمان کیا، پیچھے آیا تھا 3 جگہوں میں سوا، وہ یہ تیسرا، ہذا یہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ، وکنتم قوما بورا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو، کیا تم ہلاک ہونے والی قوم ہو، اے حال جمع بائر، بورا بائر کی جمع معنی حالی، حالکین عند اللہ بہذا الظن، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک اس گمان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والے ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ ومن لم یؤمن باللہ، اور وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب، نارن شدیدہ، سخت عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اے لم یزل متصفا بما ذکر، یعنی وہ ہمیشہ ان باتوں سے متصف ہے جو ذکر کی گئیں، کہ وہ رحم بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور اس نے کافروں کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم، سنو بیٹا، اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ذی الحجہ سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں نکلے تھے ذی القعدہ میں، ہے نا، حدیبیہ مکہ مکرمہ کی جانب، لیکن حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، جب آپ ذی الحجہ کے آخری اس مہینے میں 6 ہجری کے آخری مہینے میں مدینہ مکرمہ واپس پہنچے، پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو اشہر حرام تھے، محرم کا مہینہ، ان کو وہیں پر گزارا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سفر حدیبیہ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی خیبر کے فتح ہونے کی، سفر حدیبیہ میں ہی بشارت دی تھی کہ خیبر فتح ہوگا۔ اس کے بعد فتح ہوا خیبر، اسی کا ذکر ہے کہ ان قریب یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، جب تم ان غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نکلو گے جو خیبر میں تمہارے لیے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہے نا، ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہے نا، اور اس بات سے یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں،
یعنی اس کی جو وعید ہے ان کے سلسلے میں اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تمہیں وہ غنیمت حاصل ہونے والی ہے خیبر کے فتح ہونے کے بعد، اسی طریقے سے ان کو بھی حصہ ملے، حالانکہ ان کے لیے ہرگز اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو وحی یہ غیر مطلوع کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا تھا کہ فتح خیبر میں یہی لوگ شریک ہوں گے جو آپ کے ساتھ اس حدیبیہ کے موقع پر ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں اس وقت میں یہی شامل ہوں گے، اور وہ جو غنیمت کا مال حاصل ہونے والا ہے وہ انہی مؤمنین کے لیے ہوگا جو آپ کے ساتھ حدیبیہ میں موجود ہیں اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہی کے لیے ہیں۔ اب وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں نا تو انہیں اپنے ساتھ ہرگز نہ لے کر جانا۔ قل لن تتبعونا، تم ہرگز ہماری اتباع نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے یہ کہہ دینا ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے ہمیں تو اس سے پہلے ہی یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ جب خیبر کے لیے نکلو تو انہیں اپنے ساتھ لے کر نہ جانا۔ تو وہ کہیں گے فسیقولون، تو وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ ہمیں بھی حصہ مل جائے گا، غنیمت تم اکیلے لینا چاہتے ہو، اکیلے لینا چاہتے ہو۔ فرمانا بل کانوا لا یفقهون قلیلا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت کم سمجھتے ہیں، بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں اور اسی پر اپنے موافق کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے جو پیچھے رہ گئے تھے، المذکورون اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم چلو مغانم غنیمت کی جانب، ہی مغانم خیبر، کون سی غنیمت ہے؟ خیبر کی، لتاخذوها کہ تم اس کو لے لو، یعنی اس کو لینے کے لیے چلو گے، ضرونا اترکونا، تو یہ کہیں گے ہمیں بھی چھوڑو، نتبعکم کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، مراد ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، لناخذ منها تاکہ ہم بھی غنیمت سے لے لیں۔ اب چونکہ انہیں وہاں تو معلوم تھا کہ یہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے نا، وہاں تو کوئی مقصد نہیں تھا، اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب معلوم ہے کہ خیبر کو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور فتح بھی ہوگی، تو فتح میں تو غنیمت حاصل ہوگی، اس لیے کچھ نہ کچھ ملے گا، اس لیے آپ چلو، ہے نا۔ لناخذ منها یریدون بذلک ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اس سے چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو۔ وفی قراءۃ کلم بکسر اللام، اور ایک قرأت میں لام کے کسرے کے ساتھ ہے، اے مواعید، یعنی اس کی مواعید کو جو اس نے کی ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بغنائم خیبر، خیبر کی غنیمتوں کے بارے میں اہل حدیبیہ کے لیے خاص کر انہی کے لیے ہے، خیبر کی غنیمت تو صرف انہی کو ملے گی جو اہل حدیبیہ میں سے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے لن تتبعونا، تم ہرگز ہماری اتباع نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، ایسے ہی اللہ نے فرمایا اس سے پہلے، یعنی ہم نہیں کہہ رہے، اللہ نے ہمیں اس سے پہلے ہی سفر حدیبیہ میں یہ بتا دیا تھا، اے قبل عودین، ہمارے لوٹنے سے پہلے ہی۔ فسیقولون، تو ان قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو، ان نصیب معکم من الغنائم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کچھ غنیمت حاصل کر لیں۔ فقلتم ذالکا، تو تم یہ کہہ دینا، بل کانوا لا یفقهون قلیلا من الدین، بلکہ تم وہ ایسی قوم ہے کہ جو نہیں سمجھتے ہیں دین سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں کہ بہت کم، ہے نا، بہت کم سمجھنے والے ہیں، زیادہ تر تو وہ صرف نفع کی خاطر اور ساز و سامان کی دنیاوی مال و متاع کی خاطر وہ تمہاری اتباع کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید، سنو بیٹا اسی کے بارے میں، اور یہ ہے اللہ نے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو یہ قبیلہ غفار، قبیلہ جہنیہ، اسلم، اشجع وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت میں جانے سے انکار کر دیا تھا اور اب یہ خیبر کے موقع پر جانا چاہتے ہیں، تو انہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں ان سے یہ کہہ دو کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک سخت جنگ جو قوم کی جانب، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موقع نہیں ملیں گے، تمہیں موقع اور ملیں گے، سخت جنگ جو قوم کی جانب تمہیں بلایا جائے گا۔ اس سخت جنگ جو کون سے قوم مراد ہے، تو اس میں متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ فارس کی قوم ہے نا، فارس، کہ جب ملک فارس کے والوں سے جنگ کی جائے گی تو اس وقت میں تمہیں بلایا جائے گا، تم تب جنگ لڑنا، ہے نا۔ یا ایک اور یہ ہے کہ اس سے مراد روم کے لوگ ہیں، ہے نا، جو بعد میں فتح کیے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یا حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں، ہے نا، اس وقت میں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ اصحاب یمامہ ہے، بنو حنفیہ میں سے، اصحاب یمامہ ہے بنو حنفیہ میں سے یہ ہیں، اور یہ قوم وہ تھی جو مسیلمہ کذاب کی قوم تھی، کہ جب ان سے جنگ ہوگی تو اس وقت میں تمہیں بلایا جائے گا اور تم اس وقت میں جنگ کرنا اور اس وقت میں اپنے اس بات کو ثابت کرنا جو تم کہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو آپ ان سے کہہ دو ستدعون الی قوم اولی بأس شدید،
ان قریب تم پکارے جاؤ گے، تمہیں بلایا جائے گا ایک سخت جنگ جو قوم کی جانب تو قاتلونہم، کہ تم ان سے قتل کرتے رہنا، او یسلمون، یا وہ اسلام کو قبول کر لیں. یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم ان سے جنگ کرو، ان کو فتح کر لو، ہے نا، انہیں مغلوب کر دو، یا یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اب ان سے قتل نہیں کرنا. فَإِن تُطِيعُوا، تو اگر تم اس میں اطاعت کرو، کیا ان کی قتل کرنے میں، اور اس میں جیسے تمہیں بلایا جائے ایسے ہی تم عمل کرو، یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ رب العزت تمہیں بہتر اور اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پھر اعراض کیا، کما تولیتم، جیسے تم نے اس وقت میں اعراض کیا تھا اس سے پہلے، یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب بھی دینے والا ہے نا. اس لیے سوچ لو اس وقت تو تمہارا موقع نہیں ہے، لیکن موقع ملیں گے آگے. قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دو ان لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے دیہاتیوں میں سے، المذکورین، جو پیچھے جو ذکر ہوئے، اختبار بطور آزمائش، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم بلائے جاؤ گے اس قوم کی جانب، اولی اصحاب بأس شدید، جو سخت جنگ کرنے والی جھگڑالو قوم ہے. قیل ہم بنو حنفیہ اصحاب الیمامہ، کہا گیا کہ وہ بنو حنیفہ ہیں اصحاب یمامہ سے، ٹھیک ہے، یہ یمن کی قوم کا نام ہے. وقیل فارس، اور یہ کہا گیا کہ وہ فارس کے لوگ ہیں یا روم کے لوگ ہیں. تو قاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو، یہ حال مقدرہ ہے. ہی المدعو الیہ فی المعنی، یعنی حقیقت میں تمہارا قتل کرنا اور جنگ کرنا اسی کے لیے تم بلائے جاؤ گے. ہی المدعو الیہ، وہی مدعو الیہ ہے حقیقت میں. او یسلم او ہم یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں، کہ جس قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے یا تو وہ جنگ کریں تم سے، ہے نا، اور جنگ میں فیصلہ ہو، یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں. فلا تقاتلون، تو تم ان سے جنگ نہ کرنا. فَإِن تُطِيعُوا إِلَىٰ قِتَالِكُمْ إِلَىٰ قِتَالِهِمْ، تو اگر تم اطاعت کرو، ہے نا، ان کے قتال کی جانب، یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، اطاعت کرو کیا کہ تم اس میں جنگ کرو، جنگ میں جاؤ، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ویسے عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو، پھر جاؤ اس سے بھی واپس ہو جاؤ، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم اس سے پہلے پھر گئے تھے، یعذبکم عذابا الیما مؤلما، تو اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نہیں ہے اندھوں پر کوئی حرج، ہے نا. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جنگ میں جانا ہر ایک انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں. جیسے کہ کوئی انسان اندھا ہے تو اندھے پر جنگ میں جانا واجب نہیں، اندھے انسان پر. ایسی اگر لنگڑا لولا انسان ہے تو اس پر جنگ میں جانا یہ واجب نہیں ہے. یا اب یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو دونوں لازمی چیزیں ہیں. اندھا پن انسان کا لازمی چیز ہے، ایسے تو ہے نہیں وقتی طور سے اندھا صحیح ہو جائے گا. یہ لنگڑا لنجا ہونا یہ لازمی چیز ہے. اور ایک مرض کا اللہ نے ایسا ذکر کیا جو عارضی شے ہے، عارضی وقتی طور سے اگر مرض ہے، مثلا جنگ کے لیے بالکل نکلنے کے لیے قافلہ تیار ہے، اور کوئی انسان ایسا جو مرض میں مبتلا ہے اور وہ جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس مرض کی بنیاد پر بھی اس پر جنگ میں جانا اور جہاد میں جانا واجب نہیں ہے. لیکن ہاں ابھی جس وقت میں یہ مریض ہے اور جس وقت میں اس کے ساتھ عذر ہے تب نہیں جائے گا. لیکن مان لو اس وقت میں یہ مریض ہے اور اگلا کوئی موقع آتا ہے جنگ میں جانے کا اور اس وقت میں صحیح ہوتا ہے تو اس پر جانا واجب ہوگا. لیکن لگڑے لولے رنجے اور اندھے وغیرہ یہ ایسے ہیں کہ ان پر کسی بھی حال میں جنگ میں جانا واجب نہیں ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھوں پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج، فی ترک الجہاد، جہاد کے ترک کرنے میں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور وہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ہے نا. اس آیت کریمہ کا شأن نزول یہ ہے کہ جب پیچھے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جہاد سے اعراض کرتا ہے اور جہاد میں جانے سے بچتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، یعذبکم عذابا الیما. تو ان لوگوں کی بے چینی ہوئی کہ جو جانے پر قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کی تسلی کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ جن میں جہاد میں جانے کی طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا. اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یدخلہ بالیاء والنون، یہ یا اور نون دونوں کے ساتھ ہے، یدخلہ ندخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. ومن یتولی یعذبہ، اور وہ جو اس سے پھر جائے اللہ اس کو عذاب دے گا. یہ بھی یا اور نون دونوں کے ساتھ ہے، عذابا علیما، دردناک عذاب، سخت عذاب. ٹھیک ہے. اب لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے اسی بیعت رضوان کا ذکر ہے جس کا آپ سن چکے ہو.